ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے, بڑی باتیں ہوتی ہیں جی کہ پاکستان میں شاید جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے کہ جی زبردستی آپ مذہب تبدیل کریں اور عیسائی سے مسلمان ہو گئے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو آغاز میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبری تبدیلی کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی, اور اس کے لیے آپ نے ان سارے مسائل کے تدارک کے لیے کوئی اہتمام کیا ہوا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. بالکل یہ جو آپ نے اعتراض ہائی لائٹ کیا ہے یا جس کو یہاں پہ واضح کیا ہے, بڑا شد و مت کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کا عنصر بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پنپ رہا ہے. تو اپنا نصر اللہ بھائی, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں کمی کوتاہی ہے, پاکستان کے قوانین میں کچھ لوپ ہیں, بے شمار مسائل ہوں گے, لیکن پھر بھی یہاں کی کورٹ کچہریاں, عدالتیں, تھانے, ادارے, یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یعنی آج بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر اور اپنا جو ہے وہ ریاست کی ریٹ موجود ہے. کچھ جنگل میں نہیں رہتے ہم کہ یہاں پہ آپ جس کو چاہیں اسلام قبول کر دیں اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بعد میں ان اداروں کے پاس نہ جا سکے, ان کورٹ کچہریوں کے پاس نہ جا سکے, ایجنسیز کے پاس نہ جا سکے, ریاستی اداروں کے پاس نہ جا سکے. ایسا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ اس بات پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے ادارے غیر مسلموں کی بات کو بڑا سنتے ہیں یا ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ فوراً ایکشن دیتے ہیں. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم کوئی ایشو اٹھاتا ہے تو ہمارے ادارے اس کو بہت یعنی اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور بہت بڑا اچھا رسپانس. یہ مائنورٹی ہے. زبردست. ہم مسلمانوں کو حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے, دیر از نو پرابلم, وی کین مینیج اباؤٹ دیٹ. ہم اکثریت میں ہیں, ہم احتجاج بھی کر لیں گے, وہ اقلیت میں ہیں. حشر والے دن یہ اگر سوال ہم سے ہو گیا یا ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی تو سچی بات ہے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. تو یہ اچھا ہے کہ ادارے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں کہ ہمارے یعنی یہاں بچے اور بچیوں کو جبری تبدیلی مذہب ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر زیادتی ہے. ہمارے بچے بچیاں اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی وہ آزاد بھی ہیں, وہ شادی بیاہ پہ بھی جاتے ہیں, وہ فنکشنز پہ بھی جاتے ہیں, وہ شہروں میں سفر بھی کرتے ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری کے ٹریول بھی کرتے ہیں. اگر وہ بیچارے اتنے ہی مظلوم ہیں تو کوئی ایک ایسا کیس تو سامنے لے کے آئے نا کہ جس کے بارے میں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی کے قبول اسلام کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی, اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا جاہل شخص ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی جبری, کیونکہ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, بلکہ الٹا اس کی جو ہے وہ جان کو نقصان ہوگا کیونکہ ریاستی ادارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ پروپیگنڈا ہے اور بالکل سراسر الزام ہے.